پھر عربی دوم پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سیدھا میرا داخلہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ راجستھان کی تعلیم انتہائی کمزور ہے، اور میرے اپنے اعتبار سے ابھی بھی اس وقت میں بھی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار راجستھان بہت پیچھے مانتا ہوں صوبوں کے اعتبار سے، کہ جن کے اندر بہت قابلیت اور بڑے صلاحیت کے لوگوں کو، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ اس دور میں تو قطعی طور سے نہیں تھے۔ تو پھر میں نے کہا گجرات میں 1 سال پڑھیں گے، 2 سال، اس کے بعد میں دارالعلوم میں داخلہ لیں گے تو ہو جائے گا۔ میں گجرات میں پورا چندہ کیا، زندگی میں پہلی دفعہ جودھ پور اور پورے گجرات میں چندہ کر کے سروے کیا۔ سب سے اچھی تعلیم تو ایک کاکوسی اور ڈھابیل 2 کا نام آیا، تو میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے درخواستیں لکھی تھی داخلے کی، وہ ڈھابیل کی لکھی۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں اعتکاف کیا تھا اس سال، تو میں وہاں چندے کے اعتبار سے گیا تھا، پہلے داخلے کی درخواست لکھ دی، پھر ڈھابیل 1 سال پڑھا، ڈھابیل کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی، کچھ نہ پڑھی ہوئی تھی۔ میں تو امتحان دے کے سو گیا، کئی سالوں سے امتحان دیتے، دارالعلوم میں داخلہ ہوتا نہیں ہے، تو میرا کہاں سے ہو جائے گا۔ بس 2 کتابیں پڑھی ہوئی تھی، 2 نہیں پڑھی ہوئی تھی، عربی 4 کا امتحان دیا، 5 میرا مطلوب تھا۔ اس کے بعد میں آ کر سو گیا، تو لوگوں نے اٹھایا اور کہا تمہارا داخلے میں نام آ گیا، تو میں نے سمجھا مزاق کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں راجستھان کی طرف سے صرف ایک میرا صوبے کی طرف سے داخلہ ہوا، باقی راجستھانی میں سے 10-12 آدمی تھے، کسی کا بھی داخلہ نہیں ہوا تھا، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، اور بہت اس وقت مفتی یوسف صاحب نے بھی ہمارا تعاون کیا اور دوست احباب نے کیا۔ پھر مناظرے کے شعبے کے اندر داخلے لینے کے لیے میں نے پڑھا کہ بھئی یہاں جو ہے داخلہ ہوتا مناظرے کا، میں نے کہا کیسے ہوتا ہے کہ انٹرویو ہوتا ہے، تو میں نے پرچی لکھنے کی کوشش کی، درخواست، کہنے راجستھانی پہلے بھی علمی اعتبار سے بہت کمزور ہے، تم اور ذلیل کراؤ گے۔ 1-2 ساتھی پہلے چل نہیں پائی تھی، یو پی اور بہار کے یہاں طلبہ بہت رہتے ہیں، کسی طرح راجستھان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تب تو اس کو چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے، اور اسی میں ہم کو تو داخلہ لینا ہے، چاہے جو بھی ہوگا ہونے دو۔ ہم نے داخلہ لیا اور پھر ہم چل پڑے۔ الحمدللہ اس وقت میں جنہوں نے انٹرویو لیا تھا آخر میں وہ بھی میرے سامنے ترجمان بنے، اور وہ میدان میں ہار کے گئے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس لیے طلبہ کو چاہیے کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے، اور زندگی میں کسی بھی کام کو، کسی مدعے اور مقصد کو طے کرنے کے بعد میں اس کو چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ راجستھان کا چلو ذلیل ہو، راجستھان اگر کمزور علمی اعتبار سے، چلو اب دیکھ کر کرتے ہیں کہ ہوتا کہ نہیں، تو اس کو چیلنج کے طور پہ الحمدللہ اساتذہ بھی اس کو، میں نے بعض میں طلباء نے بتایا کہ سنا مولانا خورشید صاحب گیاوی صاحب بھی، وہ مجھے طلباء نے بتایا کہ وہ بھی مناظرہ سننے آتے تھے۔ مفتی فیض الوحید جموں کے تھے، منیر گجراتی تھے، مفتی معصوم صاحب، مفتی اقبال کانپوری، یہ لوگ تھے، اور راجستھان کا علمی اعتبار سے کچھ تذکرہ ہونے لگا، بھئی راجستھان میں بھی کوئی علمی کام ہوتا۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں ہم نے داخلہ لیا اور پڑھتے رہے۔ دورے کے سال میں چھٹیوں میں جب آیا تو میں نے سوچا کہ یہاں دارالفتہ میں داخلے کی ضرورت ہے، کوئی فتویٰ لکھنے والا، استفتائی کوئی لکھنے والا نہیں، فتویٰ دینا تو بہت دور کی بات۔ مولانا قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، 2 ہی آدمی تھے جو استفتاء لکھا کرتے تھے اور وہ مشہور تھے۔ میں نے کہا یہ شعبہ خالی ہے، مجھے اس میں داخلہ لینا چاہیے۔ راجستھانی اصل و نسل شاید راجستھان کا پہلا دارالعلوم دیوبند میں نے افتاء میں داخلہ لیا، اور دورے میں جب آیا تو والدہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ مجھے اگلے 1 سال اور پڑھنا ہے، تو والدہ کہتی تھی کہ کیونکہ اس دور میں جتنے مدرسوں میں طلبہ پڑھتے تھے، لوگوں کا یہ تصور تھا کہ میرے سے زیادہ کوئی غریب نہیں تھا، تمام اس دیار کے طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے سب زیادہ میں غریب کہلاتا تھا، اور میں ہر سال کہتا تھا اس سال فارغ ہو جاؤں گا، اس سال فارغ ہو جاؤں گا، اس امید کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ میں پڑھا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنے سالوں کے بعد بڑا مشکل سے تو پڑھ پائے ہو، اور پھر تم آگے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو میں نے کہا والدہ اس کی ضرورت ہے، اور یہاں علاقے کے اندر دارالفتہ مفتی کوئی ہے نہیں، اس لیے مجھے پڑھنا، انہوں کا ایسا نہیں۔ یہ بحث کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے میں چلا گیا۔ عبدالرزاق میرے ماموزاد بھائی تھے، عید الضحیٰ کی چرمیں وصول کرنے کے لیے، اور رات کو ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں عبدالرزاق کا، میرے ماموزاد بھائی کا انتقال ہو گیا۔ مولانا نیف صاحب فلودی عبداللہ تھے، ہم 3 بچ گئے۔ تو والدہ نے نظر مان لی کہ اگر یہ زندہ بچے گا
تو اس کو میں 1 سال اور پڑھانے کے لیے منظوری، تو اس نظر کی وجہ سے میں دارالفتہ میں داخلہ لیا، اور ماموں کو میرے پتہ چلا تو ماموں نے یہ نظر مانی کہ الہی میرے دونوں بچوں کو، میرے سگے بیٹے کو اور بھانجے کو بچا لے، اگر تجھے منظور ہے کسی ایک کو اٹھانا تو میرے بیٹے کو اٹھا لے، اور میرے بھانجے کو مت موت دے تاکہ یہ علمی اعتبار سے کام کرے گا، اللہ کو اگر منظور یہی ہے تو میرے بیٹے کو اٹھا لے اور میرے بھانجے کو بچا لے۔ تو اللہ نے مجھے صحت دی، عافیت دی، اور پھر میں پڑھنے کا دارالفتہ میں پھر پوکرن پڑھنے چلا۔ طالب علمی کا بہت بڑے واقعات، اور طالب علمی میں بہت سے ایسے میری کتابوں میں لکھا ہوا، ساتھی مل کر ٹی پارٹی کرتے تھے، 2 روپے 5 روپے اور مٹھائی حلوہ بناتے تھے، تو میں اس ٹی پارٹی سے کٹ کر کے ایک الگ ہو کر کے 2 روپے میں ایک پرانی کوئی کتاب خریدا تھا اور جمعے کے دن پڑھ لیتا تھا، اور ٹی پارٹی میں کبھی شریک نہیں ہوا کہ اگر میں 2-4 روپے میں اگر ٹی پارٹی میں شریک ہو رہتا ہوں تو کتابیں خرید لوں۔ اس لیے اللہ نے بڑا توفیق دی، اور جتنی کتابیں شاید طالب علمی میں نے خریدی ہے سیکنڈ ہینڈ کتابیں، دوسری شاید اور طالب علم کے پاس میں نہیں ہوگی۔ بس یہ قصہ کہہ کر کے، میرے ایک استاد تھے مفتی یوسف صاحب نے پوچھا تھا کہ بھئی کتابیں خریدنا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ راجستھان میں مارواڑ میں کچھ کام نہیں آئے گی، کوئی کتاب کام نہیں آتی۔ حقیقت ماحول بھی یہی تھا، تو میں نے یہ طے کیا کہ کتابیں خریدنی ہے، چاہے اس میں مونگ پھلی بیچنے کے کام آئے، لیکن کتابیں خریدنا چاہیے، اور میں خریدتا رہا۔ الحمدللہ وہ ساری کتابیں مجھے کام آ گئی ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے اور بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ طالب علمی میں مجھے بہت سے اللہ کی طرف سے بھی مدد کی، اور اللہ کی طرف سے خوابات کے ذریعے بھی مدد ہوئی، اور ساتھیوں کی طرف سے بھی اساتذہ نے بہت بڑی مدد کی۔ اللہ رب العزت یہ طالب علمی کا دور پورا ہوا، اور اس کے اندر جس طرح کی بھی جو بھی حالات تھے وہ پیش آتے رہتے ہیں۔ حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، طالب علم کا یہ پہلا فرض ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کس سن ہوا اور فراغت کس سن ہوئی ہے؟ کیونکہ ایک پوری بایوگرافی تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ دارالعلوم میں تقریباً 87 کے قریب 5 سال رہا ہوں، اور 91 میں فارغ ہوا ہوں۔ 5 سال میں دارالعلوم پڑھا ہوں۔ بھی پڑھے ہیں وہ کس سن؟ ڈھابیل میں پڑھا ہوں تقریباً 1986 کے قریب، 1 سال 100 وہاں پڑھا، اور پھر دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ انشاءاللہ طالب علمی کے دور سے متعلق ہم پھر اور کچھ سوال اگلی قسطوں میں کریں گے۔